السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے نا اور ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کی وہ معصوم مخلوق کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے کہ ایسے جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے 4 فرشتوں کو بہت ہی اہم کام ذمہ داری کے طور پر دیے ہیں۔ آئیے ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، فرشتے جو ہے اللہ کی معصوم مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ نور کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ وہ ہماری نظروں سے غائب ہے، جو ہمیں کیا ہے؟ دکھائی نہیں دیتے، ہے نا۔ وہ معصوم مخلوق ہے، وہ ہمیں بالکل نہیں دکھائی دیتے۔ فرشتے ہمیں دکھائی دیتے نہیں دکھائی دیتے نا۔ ابھی ہمارے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے رکھے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ پہ ایک الٹے ہاتھ پہ۔ کیا ہمیں دکھائی دیتے؟ نہیں، ہے نا، نہیں دکھائی دیتے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی نا کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے لگا رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کاموں کے لیے لگا رکھا ہے۔ وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کرتے کہ چلو ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کام دیا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے نا، لیکن ہم وہ کام کرتے نہیں کرتے نا۔ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن جو معصوم فرشتے ہیں نا، وہ صرف اللہ کی ہی بات مانتے ہیں، وہ اللہ کے ہی احکام کو میں لگے رہتے ہیں پورے کرنے میں، ہے نا۔ فرشتے بے شمار ہیں، بہت زیادہ فرشتے، ہم کبھی بھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی اتنی تعداد ہے، ان کی اتنی تعداد ہے، ہم کبھی نہیں سوچ سکتے۔ اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ فرشتے کتنے ہیں، ان کتنی تعدادوں میں ہیں، ہم نہیں جان سکتے، نہ ہم کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کچھ ان میں سے 4 فرشتے بہت ہی مشہور ہے۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے پاس لاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہے نا، پیغمبروں پر وحی اتری، ہے نا، جیسے کہ یہ 4 کتابیں اتری تھی، جیسے قرآن، ہے نا، زبور، انجیل، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی جو وحی ہوتی ہے نا، جو بھی پیغام ہوتا ہے وہ نبیوں تک کے پہنچانے کا ان کا کام ہے۔ نمبر 2، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر پھونکیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک زور سے آواز آئے گی، ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا، ہے نا۔ تو وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکنے کا وہ کام کریں گے۔ نمبر 3، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام بارش بھی برساتے ہیں اور جو ہمارے نصیب میں روزی لکھی ہے ہم تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور پاکی بیان کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی جو ہم انسان ہیں، انسانوں کی
جان نکالنے کا کام کرتے ہیں، ان کی روح کو قبض کرنے کا کام کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں، وہ صرف اللہ کے احکام کو، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ہے نا؟ اور ایسے بہت سے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو دن رات ان کی، چاہے وہ اگر رات بھی ہو جائے نا تو ان کی زبان نہیں تھکتی، ان کا ورد نہیں تھکتا، ان کی حمد و ثنا کرنے کا وہ جو ایک معمول ہے جو وہ کرتے ہیں وہ نہیں رکتا۔ لیکن ہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں مسلمان بنا کر، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کتنی اعوذ باللہ معاذ اللہ، کتنی گندی بات ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مسلمان بنا کر بھیجا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کاموں میں بیزی ہے نا؟ ہم اپنے گھر کے کاموں میں بیزی ہے، لوگوں کے ٹینشنوں میں بیزی ہے نا؟ لیکن اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں کیوں، ہمارا مین مقصد کیا ہے، تو اس بچے کو دین پر چلنا آسان ہوگا، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، ہے نا؟ آج ہم بڑے ہو گئے لیکن ہم دین میں نہیں ہیں، بس ہم ایک ٹائٹل لگ گیا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہے نا؟ لیکن ہمیں وہ کام کرنا نہیں ہے جو ایک مسلمان کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، صرف اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں لگانا، ہے نا؟ اسی لیے تو اللہ نے ان معصوم فرشتے ہیں، ہے نا؟ ہم انسان ہیں لیکن ہم سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا؟ آج کل ہم اس میں چیز میں کھوئے ہوئے رہتے کہ اس نے میرا ایسا کر دیا، اس نے میرا ایسا کر دیا، ارے اس کا تو ایسا ہو رہا ہے نا؟ اور ہم دوسروں پہ حسد کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ ہمیشہ ہمیں کبھی کمپیئر کرنا ہے نا کسی سے، تو ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ اوپر والے کو، کہ اس کے پاس تو اتنا ہے، اس کے پاس، ارے اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ تمہارے ایک ایک دانے پر ہمارا لکھ دیا ہے کہ ہمارا رزق کتنا ہے، ہمیں کتنی روزی ملے گی، ہمیں کتنا کیا ملنا ہے، سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر اسے کچھ چیز بدل سکتی ہے تو ہمارے اعمال بدل سکتے ہیں اور ہماری دعا بدل سکتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نصیب بدلنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم سن رہے ہیں نا اسے اپنے تک محدود نہ رکھے، اسے دوسروں کو بھی بتائے، ہے نا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی اچھی بات سنو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ ثواب جاریہ رہے گا تا قیامت تک۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ پر یقین کرنے والا دل بنا دے انشاءاللہ۔